کہ ابھی کچھ لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں قربانی کے لیے اور کچھ خریدنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل بتائے جائیں تاکہ لوگ اچھے انداز سے اور شریعت مطہرہ کے مطابق قربانی کریں اور اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو میں قربانی کے حوالے سے چند ایک مسائل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہر بالغ مقیم، یعنی وہ مسافر نہ ہو، ہر بالغ مقیم مرد و عورت، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پر جو مالک نصاب ہو قربانی واجب ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، تو اس پر قربانی کیا ہے جی؟ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ سادہ کر کے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ مالک نصاب سے مراد کون ہے۔ اس شخص کو مالک نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا جتنے کی 52.5 تولے چاندی خریدی جا رہی ہے یا بک رہی ہے مارکیٹ میں، جو اس کا ریٹ بنتا ہے دور حاضر میں، آج کے دن یا جس دن آپ قربانی کے دن میں داخل ہوں گے، اس دن آپ نے دیکھنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے تقریباً 90,000 کے قریب بنتی ہے، یا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، تو وہ آپ کنفرم کروا لیں۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور اتنی مالیت کا یا اس کے پاس مال تجارت ہو، 2 پلاٹ ہیں اس کے پاس، اس نے نیت کی ہوئی ہے ایک وچ میں گھر بنانا ہے ایک میں بیچنا ہے۔ اب وہ جس میں اس نے گھر بنانا ہے نا، وہ مال تجارت نہیں ہے، اور اس نے بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکھا ہوا، لیکن ایک ہے وہ اس نے ذہن بنایا ہوا کہ ایک بیچاں گا پھر دوسرا لواں گا، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح کوئی بھی کاروبار کا جو کام ہے، تجارت کا جو مال ہے، تو مال تجارت جو ہے اس پر قربانی اب پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں اتنی رقم بنتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ رقم حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جن چیزوں کی عموماً زندگی میں ضرورت پڑتی رہتی ہے، مثال کے طور پر ہمارا لباس ہے تو یہ ہماری حاجت اصلیہ ہے، ایک رہنے کا گھر ہے تو یہ حاجت اصلیہ ہے، ایک موٹر سائیکل ہے ہاں جی تو وہ حاجت اصلیہ ہے، ایک موبائل ہے پاس تو وہ حاجت اصلیہ ہے۔ تو اس طرح کی جو ضروریات زندگی کی عموماً ہم زندگی میں چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ حاجت اصلیہ ہیں۔ ان چیزوں سے ہٹ کر دیکھا جائے گا، جو اس سے زائد چیزیں ہوں گی ان کو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم اس کی بنتی ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، اس پر پھر کیا ہوگا جو قربانی واجب ہوگی۔ اب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا، اس میں یہ ہے کہ سال ان پیسوں پہ گزر جائے، یعنی پیسے آپ کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر جائے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ جو قربانی کا نصاب ہے نا، اس میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق صرف یہ ہے کہ قربانی کے نصاب میں یہ دیکھا جائے گا جو قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں دیکھا جائے گا۔ ان 3 دنوں میں جب بھی وہ اتنا اس کے پاس مال آ گیا ان 3 دنوں میں تو وہ مالک نصاب ہو جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں یہ تھا کہ سال گزر جائے پیسوں پر اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی زکوٰۃ نکلتی، لیکن قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ وہ 3 دن جو 10، 11 اور 12 ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ ان 3 دنوں میں بندہ صاحب نصاب جس وقت بھی ہو جائے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو جائے تو اس پر قربانی پھر بولو گے تھوڑا جی، اس پر قربانی کیا ہوگی جی؟ واجب ہوگی۔ مسئلے ہیں جی سمجھائے جاتے ہیں ہاں جی، اور نعرے شارے میں ہوں یہ مسئلے ہیں جی سمجھ آنے کیونکہ ایک سبق کا پیریڈ ہوتا ہے، سمجھنے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ جو بڑا اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں۔ اب شرط کیا تھی کہ بالغ ہو، مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور مالک نصاب ہو۔ یہ سمجھ گئے نا آپ بات، کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بالغ ہونا چاہیے، اور مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، وہ مقیم ہو، اپنے گھر میں اپنے شہر میں بس رہا ہو، وہ مالک نصاب ہوگا تو اس پر قربانی ہوگی۔ اب جو مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں،
بعض اوقات گھر میں کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں، ابا جی پر بھی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مالک نصاب ہیں، ماں جی پر بھی، ان کے 2 بیٹے جو جوان ہیں مثال دے رہا ہوں ان پر بھی، لیکن ہمارے ہاں کیا مشہور ہو گیا ہے یا جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں، میں آپ تک اصل مسئلہ پہنچا رہا ہوں کہ وہ جی کیا کرتے ہیں، گھر کا بڑا ایک فرد قربانی کر لیتا ہے تو ہوتے جی سارے گھر ہیں طرف اینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ جی کہتے ہیں جی یہ ابا جی نے کر لیے تو ہم سارے طرف ہو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں جی، ہوں میں گھر وچوں حافظ ہاں، امام مسجد ہاں، تو ابا جی میرے آخر پتر تو نمازاں پڑھ لے تو میرے لوں ہی ہو گئی۔ ہاں جی، نہیں سمجھ آئی گل؟ میں اور کنا کو سادہ کر کے تمہیں سمجھاؤں۔ ابو جی آخر کے پتر تو، اما جی آخر پتر تو پڑھنا ہی ہے نا، ہاں تو ساڑیاں بھی ہوئی جانی ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ اما جی پر ابو جی پر اپنی نماز فرض ہے، بھائی کا ہے تو چل یار میرا ویر نے تینوں حفظ نہیں کرایا، تینوں پڑھایا نہیں تو ہن میرے والوں نمازاں پڑھی جا کے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ان پر جو نماز فرض ہے انہوں نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، اور میں نے سمجھ آ گئی اس مسئلے دی۔ تو یہ جو رواج بن گیا ہے نا، اور ایک ٹکوسلا سا بن گیا ہے کہ جی گھر دا بڑا ایک فرد قربانی کر لے۔ ہاں جی، اور کئی بندے میں بڑے حضرت ویکھے نے، اور جی میں نا ابو جی فوت ہو گئے نے تو انہاں والا قربانی کرن لگا۔ وہ بھائی صاحب وہ پہلے اپنی ادا کرو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے پہلے تو نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، پھر اگر وہ تجھے توفیق ہے، پیسے ہیں، مال ہے، تو تو اپنے والد کی طرف سے بھی کر لے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو پہلے تو اپنی بات ہے نا، مجھ سے میری ذات کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ گھر کا ایک بڑا فرد قربانی کر لے اور باقی سارے باغی ہو گئے، تو اس طرح نہیں ہے۔ ہر بندے پر جو بھی صاحب استطاعت ہوگا، مالک نصاب ہوگا، وہ بالغ ہو، مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور مالک نصاب ہو جائے، وہ چاہے گھر میں 10 افراد ہوں یا 5 ہوں یا 2 ہوں، وہ سب جب تک قربانی ادا نہیں کریں گے تو ان پر واجب ادا ان کا نہیں ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک بندہ، میں سادہ کر کے سمجھا دیا ہے کہ میرے ابو جی کہیں کہ آپ نماز پڑھ لو تو میری بھی ہو جائے گی، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ابو جی نے اپنی پڑھنی اور میں نے اپنی پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اپنے دوست احباب تک پہنچانا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں نا کہ یہ معاملہ انجدہ ہو رہا ہے کہ ایک بھیڈو لے لیا ہے، ہاں جی، گھر کنے بڑے نے بندے تو باقی بھی اس قابل ہے نا کہ وہ قربانی انہوں نے بنتی ہے، تو ان تک یہ مسئلہ آپ نے پھر پہنچانا ہے، بات کو دبا کے نہیں رکھنا۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ اگلا مسئلہ سنیے گا۔ کئی بندے فون کر کے پوچھتے ہیں قاری صاحب کہ قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کیا اب میں نے جانور خرید لیا بڑا، مجھ پر تو ایک ہی قربانی واجب تھی لیکن میں نے اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کیے تھے، تو کیا میں اس جانور میں جو بڑا جانور ہے اس میں عقیقے کے حصے رکھ سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیں احناف کے نزدیک آپ اس میں عقیقے کا بھی حصہ، اس میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک فقہ حنفی میں جائز ہے، عقیقے کے حصے الگ ہوں گے اور جو آپ نے قربانی کرنی ہے وہ حصہ الگ ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ آگے پھر قربانی کے جانور کی عمر کے حوالے سے یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہوگا، گائیں 2 سال کی، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ وہ 1 سال کے۔ اس سے کم عمر اگر ہوں گے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے زیادہ ہوں گے تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ جنہوں سے پیڈو آنے ہیں، وہ اگر اتنا فربا ہو، طاقتور ہو، وہ اتنا پلا ہو، اسے پٹھے شٹھے کھلائے ہوں، تو وہ اگر دور سے ایسا لگے نا وہ 6 ماہ کا، عمر اس کی 6 ماہ ہو لیکن وہ لگے 1 سال کا، تو فرمایا کر لو، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہو جائے گا، وہ بھی قبول ہو جائے گا، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہوگی۔ اب کچھ بندے بولتے ہیں، اب پوچھتے ہیں جی وہ جانور کا دھندا ہونا ضروری ہے؟ دھندا ہونا، تو یاد رکھیں دھندا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کی عمر دیکھی جائے گی۔ یہ مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں، اصل اس کی عمر کا تعین کیا جائے گا۔ کئی جانور ہوں نے 2 سال بعد بھی دند نکلتے، ہاں جی، تو کئی دے جڑے 2 نمبر لوگ نہیں وہ پہلے ہی دند کٹ چھڑتے ہیں، کٹتے ہیں کہ نہیں؟ میں پچھلے سال شاید میں بینا پیا، وہ ایک بندے نے چھوٹے جہے بھیڈو واہ جی وڈی کھل پہاڑی دی سی، پتا نہیں کنجوں نے جوڑی ہے، تو 50-60 ہزار کا انہیں بیچ لیا، بعد پتا لگا چھوٹا جا بھیڈو نکلا ہے، ہاں جی۔ تو وہ اس طرح بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، دام 2 نمبر لگا دیتے ہیں، یہ عام ہو رہا ہے یہ کام۔ تو آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ اس کی عمر دیکھنی ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، 2 سال اور وہ گائے کی ہے، 5 سال اونٹ کی ہے، بکری دمبا بھیڑ وغیرہ اس کی 1 سال ہے، تو عمر کا تعین کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دھوندا ہے کہ نہیں ہے، عمر دیکھی جائے گی۔ شریعت نے عمر کا تعین کرنے کے لیے کہا ہے۔ پھر
جانور جو ہے وہ خوبصورت ہو، فربا ہو، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگے، چل پھر صحیح سکتا ہو. ہاں جی، اصل میں یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا مزاج بن گیا نا، جب ہم نے اللہ کی راہ میں چیز قربان کر لی ہو تو پھر ہم وہ چیز دیتے ہیں دکان میں جو پڑی ہو جو لگا کوئی نہیں آتا. ہاں جی، یہ بات حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. منگن والا کوئی آئیے تو فروٹ پتہ کہڑا ہوں دیں جنہوں داغ لگا ہے. این جی گل ہے، چلو نہ بولو کوئی گل نہیں، لیکن بات اسی طرح ہے. کوئی بھی مانگنے والا فقیر کسی فروٹ والی دکان پہ چلا جائے تو کدی انہیں کیتا ہے جڑا سب تو اتنے جڑا سیب رکھا ہوتا ہے یا جڑا کنوں نے موٹا جہا اتنے رکھا ہوتا ہے تو وہ کھلا یار اللہ کی راہ دینا تو یہ والا چک کے دے. نہیں، وہ پیچھے سے دیکھ کے دے دے کوئی پولا ہو گیا ہے جڑا کوئی داغ لگ گیا ہے وہ ہی دینا. وہ سوچتا ہی نہیں یا اس کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یار یہ میں اللہ کی راہ میں دینے لگا. تو کہا کہ ایسا ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں دیکھا جائے گا کہ جانور وہ بے عیب ہو، اس میں عیب کوئی نہ ہو. مثلا کان میں سوراخ ہونا تو یہ قربانی مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں. مثلا جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی تو قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ہوتی ہے اوپر وہ ہڈی سینگ کے اوپر، اور سینگ کے نیچے وہ اور بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ تو سینگ ہوتا ہے. تو اگر یہ جڑ سے ہی اکھڑ جائے تو پھر اس کی قربانی وہ بھائی اللہ کی راہ میں دینی ہے تو نے. ہاں جی، اور تو یہ غور کر کہ تو کن کی سنت کو ادا کر رہے، وہ جنہوں نے اپنا سونا اسماعیل قربان کر دیا. ہاں جی، تو یہاں ٹوٹے سنگھارے دے گا. ہاں جی، شکر کر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے بیٹے قربان کرنے. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا. اسی ہوں بڑے سیانے آسا اتنے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کر لینا سی. جنہوں قربانی دے دینا انہیں تو ایسا کہنا وہ جی میرے تو ایب ہے. ہاں جی، ایب والا نہیں لگتا. ہاں جی، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ میں نے ایسے خوشطبی کے لیے بات کی ہے. تو جو صرف خول اگر اترا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر ساتھ وہ سینگ بھی اکھڑ گیا ہو، نکل آیا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور لے آتے ہیں، اب قربانی کرنے لگے تھے تو اس وقت وہ جانور اچھلا کودا تو کوئی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وہاں وہ اچھلا کودا، اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ ایسا بن گیا تو پھر اس میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ عیب و شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی جائز ہوگی. پھر جانور پاگل ہو، کئی جانور پاگل بھی ہوتے ہیں، کمزور ہو، زیادہ لنگڑا ہو، یا جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، جنگلی جانور جو جانور خنسا ہو، یعنی تو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیڑی شہر ہے. ہاں جی، یہ بی بی ہے کہ بندہ ہے. ہاں جی، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور جس جانور کے دانت نہ ہو یا جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا تھن خشک ہوں، بکری کا ایک تھن اور گائے کے دو تھن اگر خشک ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے. بکری کا ایک اور گائے کے دو. اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو آپ اچھا جانور خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں. پتہ ہے کیوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں میرے غلاموں تم اچھا اور خوبصورت جانور خریدا کرو، فربا جانور خریدا کرو اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو قربانی کے جانور ہیں نا یہ قیامت کے دن تمہارے پل صراط کے لیے سواریاں بن جائیں گی. ہاں جی، اس پر تم سوار ہو کر پل صراط کو، بولو تو صحیح نہیں، پل صراط کو پار کرو گے، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. ہوں جنہیں ایڈا جا پیڈو لے لیا ہے، ہاں جی، یا کوئی جانور ہی اسی طرح کا جو چل پھر نہیں سکتا، تو مثال دے رہا ہوں وہ کس طرح سے پھر معاملات ہوں گے. تو خوبصورت جانور ہو، فربا جانور ہو، آپ اس نیت سے خریدیں. ہاں جی، اس نیت سے خریدیں کہ یہ میرے جو جانور ہے یہ میری سواری بنے گی پل صراط پر. اس نیت سے خریدیں اور چھوڑا جانور خریدیں کیونکہ یہ پل صراط پر سواری بنے گی. پھر یہ مسائل کچھ ایپ کے حوالے سے آج کل ایک بڑا مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہیں چونکہ مہنگائی بھی بڑی شدت کی ہے. ہاں جی، وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم مہنگائی کم کریں گے انہوں نے آ کے بیڑے گرک کر چھڑے. ہاں جی، اللہ ساڈے ملک کی خیر فرمائے. اچھی بولو بولیا کرو آمین، نہیں تو کہ اور مہنگا ہو جانا ہے. ہاں جی، پٹرول اور مہنگا ہو جانا ہے. ہاں جی، تو وہ جو کہتے تھے نا کہ لانگ مارچ کرنا ہے مہنگائی کے خلاف، میں صرف یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نا ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں اور بھائی یہ شروع سے لے کر ابھی تک انہوں نے کیا دیا ہمیں اور اب بھی ہم ان سے توقع رکھیں کہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ اس سے پہلے جو تھا نا وہ بیچارہ چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن اسی منن سے تیار، تو پھر آج ہم ویسے مان رہے ہیں سارا کچھ. ہاں جی، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا. تو مہنگائی بہت زیادہ ہے
تو لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب 40-50 ہزار کا پیڈو خریدنا ہے, 25,000 کا 30,000 کا خریدنا ہے جانور, یا قربانی اگر حصہ بھی ڈالیں گے تو اس میں بھی 20,000 روپیہ اس بار بن رہا ہے. لوگ جو اشتہارات میں نے دیکھے ہیں, تو جو 20, 25, 30, 40,000 روپیہ ہم نے جانور خریدنا ہے, اگر ہم وہ پیسے جانور نہ خریدیں اور کسی بیوہ کو, یتیم کو, مسکین کو, کسی غریب کو دے دیں, تو کیا ہماری قربانی کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اس طرح وہ جو قربانی ہم پر واجب تھی وہ واجب ادا ہو جائے گا؟ کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں. آج کل نا ٹی ویوں پر چھوٹیاں چھوٹیاں مفتیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ خود سے ہی انہوں نے دین کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں ٹی وی پر وہ ایسا کوئی مفتی تو بلاتے نہیں ہیں جو حق وہی کرے. کدوں بلایا انہوں نے بابا جی خادم حسین رضوی؟ ہاں جی, کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ بندہ کہتا رہا ہے کہ مجھے ایک بار بلا کے دیکھو, تو پھر بٹھائیں کسی لیبرل کو اور کسی بڑا وہ سیکولر جو بنے پھرتے ہیں, کسی کو بٹھائیں میرے سامنے, پھر میرے ساتھ بات کرے. ہاں جی, تو یہ بلاتے بھی وہ اپنے, اور پھر وہ سارا کچھ طے ہوتا ہے کہ تو انج کہنا ہے. ہاں جی, تو سارا کچھ طے شدہ ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی حق بیانی نہیں کرتے. تو آج کل بڑے وہ ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو جی لوگ بھوکے مار دینے پہ, قربانیاں کری جانے پہ. ہاں جی, اور پھر کفار کی طرف سے بھی دیکھو جی یہ ظلم ہے, جانوروں ذبح کیا جا رہا ہے. ہاں جی, میں تو انسانوں ذبح کری جاندے ہو پہ. کیا اسرائیل میں, فلسطین میں, اور کشمیر میں, عراق میں, شام میں, افغانستان, پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح وہ جانوروں کو بھی نہیں اس طرح ذبح کیا جاتا, اس طرح ظلم نہیں کیا جاتا جس طرح یہ انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا وجہ؟ صرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, بس. انسان وہی ہے جو یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو. ہاں جی, باقی انسان کوئی نہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سارے ان کے تماشے ہیں. جو سیدھی طرح اسلام کو برا نہیں کہنا چاہتے وہ ڈرتے ہیں, تو پھر اسلام کی وہ جو نمایاں شعار ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. وہ جی دیکھو نا غریب مار رہے ہیں بھوکے, اور 40-50 ہزار روپیہ قربانی کا. تو یاد رکھیں اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. احناف کے نزدیک جو ہے نا قربانی وہ ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. اور صاحب استطاعت مالک نصاب میں شروع میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ کون بنتا ہے. تو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اور صدقہ و خیرات کرنا, پیسے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, وہ ایک نفلی عبادت ہے. تسی کہ جے مولوی کو کدی سنیا ہے تو وہی تو آیت کی لاکھ روپیہ دینا ہے مسجد چ, تیرے تے فرض ہو گیا ہے. کسی نے آپ کو کہا ہو؟ بولو تو صحیح نا. سارے یہاں دینے خرچ کرو, اللہ تمہیں اجر دے گا. اگر نہ کرو گے تو جہنم چ نہیں چلے. ایسا نہیں نا کسی نے کہا تم. ہاں جی, تو فرض واجب کا آج تک کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کسی یتیم کو دیں, فقیر کو دیں, تو آپ پر فرض ہو گیا. نہیں, وہ زکوٰۃ کا ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں جی, ویسے عام دنوں میں تو قربانی کرنا واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر, اور صدقہ و خیرات کرنا ایک نفلی عبادت ہے. یہ ایک آپ نے اس مسئلے کو اب سمجھنا ہے. میں مسجد چاہاں فرض جڑے نے نا 4 ظہر دے یا جو میرے 2 فرض نے وہ میں نہ پڑھا, تو باقی میں 10 نفل پڑھ لواں, وہ قبول ہو جان گے؟ بولو تو صحیح نہ یار. میں کہا نہیں جی میں تو فرض رہن دینا وا, نفل میں 10 پڑھ لینا, وہ 2 ہی پڑھنے سن نا, تو میں انج 20 نفل پڑھ لینا وا. تو تسی کیا آکھو گے جڑا عام سمجھدار بندے نے میرے ہاتھ دے تھوڑے تھوڑے جنہاں نوں پتہ ہے دین دا, تو وہ کیا آکھن گے انج نماز ہو جائے گی؟ وہ قبول نہیں ہے. وہ ایک نفلی عبادت تھی, جو فرض تھے وہ رہ گئے. تو صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک نفلی عبادت ہے, اور قربانی جس پر جو صاحب استطاعت ہو اس پر واجب ہے. تو شریعت مطہرہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک نفلی کام کے لیے واجب کو چھوڑ دیں. سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے دنوں میں پیسے خرچ کر دیں, اسی طرح غریبوں کو دے دیں. نہیں, قربانی کریں. ہاں, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اسلام نے کب آپ کو روکا ہے, کب منع کیا اسلام نے کہ جی آپ تسی اللہ دی راہ چ, بلکہ اسلام تو اس چیز کو بڑا سراہتا ہے, وہ تو ترغیب دیتا ہے اس چیز کی کہ کھانا کھلاؤ, غریبوں کی مدد کرو. اور آپ سے میرا سوال ہے, سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 365 دن ہوتے ہیں, اور 3 دن اگر ہم قربانی کے فرض کریں نکال لیں, ویسے ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد ہوتی ہے. ہاں جی, سب سے زیادہ ان 3 دنوں میں غریبوں کی مدد ہوتی ہے. پھر بھی ان لبرلز اور سیکولرز کی اگر بات نکال دی جائے, اور جو لوگ کی قربانیاں تے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, تو 362 دن باقی بچے ہیں نا. اور انہاں لوکاں نوں 362 دن غریب دی مدد دا کوئی نہیں یاد آتا, لیکن یہ 3 دن جدوں آتے ہیں نا وہ جی غریباں کی مدد یاد آ جاتی. تو یہ اسلام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اسلام کے اس شعار کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. ہاں جی, ختم کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے. وہ ہم نشانہ بنائے جی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جانور قربان ہو رہے ہیں, غریباں کی مدد ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح سے ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ انہی دنوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور بھائی تو نے مدد کرنی ہے غریب کی 1000 بار کر. اسلام نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے. ہاں جی, بڑا ہی سراہا ہے. جتنے فضائل اسلام نے غریبوں کی مدد کے بیان فرمائے نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو نا تو غریبوں میں ڈھونڈو. اللہ کرے بھائی تسی بولو. میں کل قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اور ایک مارا غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے. تو
اسلام نے غریب کی جتنی بات کی ہے نا کسی اور مذہب کسی دین نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اور کون کھڑا کرتا ہے کالے رنگ کے بلال کو کعبے کی چھت پر؟ ہے کوئی ایسا مذہب؟ اور جب غلام کو غریب زادے کو اتنی بھی اس کی اوقات نہیں تھی، آپ پڑھیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو قومیں گزری ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ جو غلام ہوتا تھا نا غریب منڈیوں میں بیچا کرتے تھے لوگ، تو وہ اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا تھا نا تو اس کا مالک اس پر کوڑے برساتا تھا کہ تیری اتنی ضرورت تو میری جوتی میں ہاتھ لایا. یعنی یہ اوقات تھی غریب آدمی کی، غلاموں کی. لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ہاں جی آقا کریم صلی اللہ، اب دیکھ رہے ہیں آپ نے وہ جس غریب کو غلام کو جوتے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی امیر گھر کے وہ خاندان ہوتا تھا نا، تو امیر گھر میں کسی کے مہمان آنے ہوتے تو وہ جاتا منڈی میں غریب آدمی کو غلام کو خریدتا اور لا کر وہ اپنے دروازے پر اپنی دہلیز پر اسے ذبح کرتا، اور جب اس کا خون نکلتا تو اس خون سے مہمانوں کو کہا جاتا کہ گزرو یہ تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے. ہاں جی آج ہمیں سکھایا جاتا ہے جی غریبوں کی مدد، اور پھر ان دنوں میں یاد آتی ہے ہاں جی اور بھائی تم نے غریبوں کی کیا مدد کرنی ہے؟ جس طرح غریبوں کی مدد اسلام نے کی ہے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو غلام جن کو جوتے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں اور ذبح کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے نا آسمانوں پر تو سیر کی جنت کی، جب واپس تشریف لائے نا صبح حضرت بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بلال کون سا عمل کرتا ہے میں نے نا تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے آگے سنا ہے. ہاں جی تیرے قدم. اب آپ نے غور کرنا ہے بس اس بات پر، ایک طرف جوتے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے اور ایک طرف فرمایا جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. ہاں جی انہوں نے ہمیں سکھانا ہے جی غریب کی مدد کرو، تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں اور اسلام کو یہ نشانہ بناتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے غریب کی مدد کرنی چاہیے، تو قربانی کے اصل جو فلسفہ ہے نا اس کی روح سے ناواقف ہے، ان پر جہالت غالب آ چکی ہے. دیکھیں نا اسلام کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب تم قربانی کر لو نا کھلا دے ان سستیاں ہوئی نے یہ بھی انہیں سستیاں کیتیاں جی کہ مولوی پیسے آ جاتے ہیں مدارس چلن لگ پہ سن. ہاں جی انہوں کو سال کا راشن بن جاتا سی. ہاں جی تو مدارس چلتے تھے تو انہوں نے کہا اس کو کھال کوئی سستا کر دو. ہاں جی کھال کوئی سستا کر دو، ورنہ ہمارے دعوت اسلامی اس کو اسٹاک کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور 5-6 ماہ بعد پھر یہ بڑی منڈی میں جا کے بیچتے ہیں تو وہی ریٹ لگتا ہے. لیکن یہاں وہ انہوں نے یہ حال کر دیا. وہ فواد کوٹلی نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھا مولوی تو مانا ہم نے کیا حال کیا ہے. ہاں جی تو یہ سارا ایک ملی بغت کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ جب تم قربانی کر لو تو اس کی کھال کس کو دو جی؟ کسی بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، کسی مستحق کو، کسی غریب کو، کسی اسلامی ادارے کو، مدرسے کو دے دو. ہاں جی پھر ہمارا جب گوشت کر لو ہمارے 3 حصے کرو. کیا کرو جی؟ 3 حصے کرو. ایک اپنے پاس رکھو، ایک اپنی عزیز و اقارب میں بانٹ دو، ایک غریبوں میں بانٹ دو. ہاں جی تو قربانی تو ساری ویسے ہی غریبوں کی مدد ہے. کوئی بندہ آپ کے کہے نہیں جی ایک انچ کا معاملہ ہے تو وہ اس پر جہالت غالب آ چکی ہے، اسے قربانی کی اصل روح کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی تو یہ بات یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ترک واجب کرے گا، اور جو واجب کا طلب کرتا ہے وہ حرام اور گناہ ہے، اسے جواب دہ ہونا پڑے گا. جانور اچھا خریدیں اور پھر جب قربانی کے وقت اسے قربان کیا جائے اس کے پاس کھڑے ہوں، جب اسے ذبح کیا جانے لگے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہوں. اور کوئی بندہ باہر ہوتا ہے یا کسی اور شہر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو اختیار دے دے کہ میری طرف سے تجھے اختیار دیا گیا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہم اپنے جانے والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی جائز ہے، لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے آپ اپنا وہ واجب جو ہے وہ ادا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پتر کہے جی میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ماں جی فوت ہو گئے ہیں تو میں انہوں والوں قربانی کرنے لگا. پہلا وہ اپنا واجب ادا کرے گا، پھر اگر اسے اللہ نے توفیق دی ہے تو ابا جی کی طرف سے بھی کرے، اماں جی کی طرف سے بھی کرے. ہاں جی بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرے. ہاں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت علی المرتضیٰ فرمایا عید کا دن تھا، فرمایا علی 2 بکرے لے آؤ، 2 بکرے لے آؤ. تو حضرت علی المرتضیٰ گئے لے آئے. عرض کیا رسول اللہ مجال تو نہیں سونا پوچھوں لیکن کیا ماجرا ہے، قربانی تو ایک سے بھی ہو جانی تھی لیکن آپ نے 2 منگوا لیے. فرمایا علی ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے. ہاں جی جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، وہ جو ہمیں بھولے ہی نہیں ہیں تو ان کی طرف سے کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف سے کریں، جس کی طرف سے بھی آپ کریں، لیکن پہلے آپ اپنا وہ واجب ادا کریں گے. اور آخر میں ایک حدیث میں باقی سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی عیدوں پہلے ہی نا. ہاں جی
تو وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ٹائم ہو چکا ہے. ایک حدیث چونکہ ابھی دن ہیں باقی 9 دن ہیں تقریباً, تو کئی دوستوں نے جانور خریدنے ہیں, کئیوں نے نہیں خریدے, تو مرضی آپ کی ہے جس طرح آپ مرضی کریں, لیکن ایک آفر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا جو سفید بکرا خریدے گا نا, سفید بکرا خریدے گا, فرمایا وہ ایک قربانی کرے گا لیکن اللہ اسے 2 قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ہاں جی, تو آپ جیسے